دھرتی کا بوجھ نہیں ہے بلکہ دھرتی کی زینت ہے۔ تو ایسے پاکیزہ وجود یہ مقصود ہیں شریعت کے، اس لیے ہمیں تقوی ہر صورت میں حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں تقریباً 258 مرتبہ تقوی کو اختیار کرنے کا مختلف صیغوں کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے یہ کتنی اہم شے ہے جس کا تقاضا اہل ایمان سے کیا گیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے جملہ ناظرین کے لیے، ناظرات کے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ سب کو اتقاء کی دولت نصیب کر دے۔ یہ زندگی بے مقصد نہ گزر جائے۔ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی گزار کے چلے جائیں اور خالی دامن لے کے اللہ کے حضور پیش ہوں۔ نہیں، اس دامن کو تقوی کے نور سے بھر کر اس کے حضور پیش ہوں، لیکن اس کے فضل پہ آس ہو، مغرور نہ ہونا، جو میسر آ جائے اس کو اللہ کا احسان سمجھنا، اور اس کے حضور کہا مالک مجھ سے تو یہی ہو سکا ہے، اور یہ بھی میری کوتاہیاں اور میری کمزوریوں کے ساتھ ہے سب کچھ، تو اپنے کرم سے میرے پہ رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بڑا پسند ہے جو اس کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے ساری زندگی۔ آپ کے پاس ایک ملازم ہے اور وہ کمزور ہے، لیکن سارا دن کوشش میں لگا رہتا ہے، کبھی وہ دیواریں صاف کر رہا ہے، کبھی وہ آپ کے دروازے پر کپڑا لگا کے اس کو صاف ستھرا کر رہا ہے، کبھی پانی آپ کو پیش کر رہا ہے، کبھی آپ کی گاڑی کو کپڑا لگا کے صاف کر رہا ہے، کبھی اور آپ کے کام میں لگا ہے، اور وہ کمزور ہے، کبھی بیچارہ تھک کے دھوپ میں بیٹھ بھی جاتا ہے، کبھی اس سے ہوتا ہے کبھی اس سے نہیں ہوتا، لیکن وہ نیت سے برا نہیں ہے، ہر وقت اس کی کوشش ہے کہ صاحب مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو آپ اس کی بہت ساری کوتاہیاں معاف کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کمزور ضرور ہے لیکن نیت کا ماڑا نہیں ہے۔ تو یار اگر ہم نیت کے ماڑے نہ ہوں، ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزار دیں، تو وہ بھی تو دیکھ رہا ہے یہ میرا بندہ ہے۔ میرے شیخ کامل کا ایک شعر مجھے ابھی یاد آیا کہ دلوں میں بری نہیں نہ نیتوں بری میں، دلوں میں بری نہیں نہ نیتوں بری میں، گناہ میں تو ہو جاندے لاچاریاں۔ اگر پھر بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کریم ہے، رؤوف ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو تقوی کا یہ بھی نتیجہ ہے، اس کا ثمرہ ہے کہ آپ سے گناہ سرزد ہو جائے تو آپ کو فوراً توفیق توبہ مل جاتی ہے۔ اگر یہ صالح اعمال آپ بجا لاتے ہوں تو زندگی کے اندر گناہوں کا سرزد ہونا ممکن ہے، لیکن متقی شخص سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً رجوع اللہ کرتا ہے، فوراً اس کو توفیق توبہ نصیب ہو جاتی ہے، اس کو کھٹکنے لگتا ہے کہ مجھ سے کچھ ہو گیا ہے، تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگیوں میں تقوی کے نور کو بھر لیں۔ جہاں نور ہوگا وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، اور اگر یہ نور باطن میں نہیں اترے گا تو وہاں اندھیرے ہوں گے، ظلمتیں ہوں گی۔ تو اندھیروں سے اور ظلمتوں سے اٹا ہوا دل لے کے ہم اللہ کے حضور پیش نہ ہوں، بلکہ نور سے بھرا ہوا دل اس کی دہلیز پہ رکھیں اور اس کی رحمتوں کی خیرات مانگیں۔ ماہ سیام کی مبارک گھڑیوں کی برکت سے اللہ مجھے آپ کو تقوی کی دولت نصیب فرمائے۔ جو کہا گیا اس کو روحوں میں اتار دے، باطن کی پاکیزگی ستھرائی نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔